مگر ان کو یہ معاملہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ گھر میں آخر یہ رقم پہنچی کیسے۔ حاجی صاحب نے محلے کے کچھ لوگوں کو اس بات کا بتایا تو وہ سب بھی حیران ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ حاجی صاحب آپ بچی کی شادی کے لیے پیسوں کے لیے پریشان تھے تو اللہ نے غیب سے مدد کر دی ہے، اسے بیٹی کی شادی میں استعمال کریں۔ یہ سن کر حاجی صاحب خفا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے یہ رقم قریبی تھانے میں لے جا کر جمع کروانے کا ارادہ کیا اور وہاں سے سیدھا تھانے پہنچے اور تھانے کے انسپیکٹر کو ساری صورتحال بتا کر وہ رقم انسپیکٹر کے حوالے کر دی۔ انسپیکٹر بھی حاجی برکت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا اور وہ ان کی دیانتداری اور ایمانداری سے واقف تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر وہ رقم حاجی صاحب کے حوالے کر دی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات اسے اللہ کی طرف سے غیبی مدد سمجھ کر کر لیں۔ کچھ دن بعد ہی رخسانہ اپنے گھر کی ہو گئی تو حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال بعد ہی رمضان المبارک میں حاجی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ان کی اچانک وفات پر ہر آنکھ اشک بار نظر آ رہی تھی۔ کاشف کے جانے کے بعد جمیل پریشان ہو گیا کہ ابو کاشف کے خواب کے ذریعے اسے اپنے کس محل کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ متفکر ہو گیا۔ امی سے اس نے پوچھا کہ امی ہمارا کون سا ایسا محل ہے جس کی فکر ابو کو وفات کے بعد بھی ہے؟ ہم تو شروع سے ہی اس 2 کمروں کے معمولی سے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی فکر مند ہو گئی کہ حاجی برکت اللہ اپنے کس محل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، مگر سب گھر والے کاشف کی زبان سے یہ سن کر بہت خوش تھے کہ اس نے حاجی برکت اللہ سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ دیکھا ہے کہ عالم ارواح میں حاجی صاحب خوش و خرم ہے۔ سارا دن جمیل اور اس کی امی کا دھیان کاشف کے خواب کی طرف رہا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خواب کیوں نظر آیا۔ شام کی چائے کے وقت جمیل اپنی امی کے ساتھ بیٹھا اسی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ بیٹا ایسا کرو کہ مسجد جا کر مغرب کے بعد مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنا کر ان سے کوئی رائے لے لو، یقیناً مولوی صاحب ہماری مناسب رہنمائی کر سکیں گے۔ جمیل کی امی نے اس سے مسجد جانے کا مشورہ دیا۔ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ضرور مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، جمیل نے تابعہ داری سے کہا۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ موسم ایک دم سے بدلا، آسمان پر ہلکے سیاہ بادل اچانک نظر آنے لگے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی، مگر مغرب تک بارش نہیں ہوئی۔ مغرب کی اذان پر جمیل مسجد پہنچا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہی مسجد میں بیٹھا رہا تاکہ نمازی مسجد سے نکلیں تو وہ مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنائے اور ان سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد مولوی صاحب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو جمیل نے ان سے مصافحہ کر کے ان سے کچھ وقت مانگا جو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ جمیل نے کاشف کا پورا خواب مولوی صاحب کو سنایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے نوید سنائی۔ بے شک حاجی برکت اللہ نیک انسان تھے، آپ کے دوست کا یہ خواب اسی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو بڑے انعام سے نوازا کیا ہے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو بتایا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، جمیل نے مولوی صاحب سے دوبارہ پوچھا۔ برخودار جب کوئی انسان وفات پاتا ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب اللہ اپنے نیک بندوں کو باغ دیتا ہے تو یقیناً اللہ انہیں جنت کے محل سے بھی نوازتا ہے، اور آپ کے لیے ان کا یہ پیغام کہ میرے محل کی حفاظت کرو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ مولوی صاحب نے تفصیل بتائی۔ الحمدللہ جمیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ حاجی صاحب کی قبر پر کتنے دن بعد جاتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جمیل سے پوچھا۔ مولوی صاحب 1-2 مہینے بعد جانا ہوتا ہے، آفس کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا پاتا، جمیل نے جواب دیا۔ بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قبر باہر کی طرف سے کسی مسئلے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہے کہ پانی ان کی قبر میں داخل ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا۔ جی مولوی صاحب، واقعی میں کافی تاخیر سے ابو کی قبر پر جا پاتا ہوں،
مجھے ان کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے جلدی جلدی قبرستان جانا چاہیے۔ جمیل نے شرمندہ ہو کر سر جھکا کر جواب دیا، میرا خیال بھی یہی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے دوست کے خواب میں بھی آئے تھے، اب آپ کو قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو مشورہ دیا۔ مولوی صاحب کل آفس سے چھٹی کے بعد ابو کی قبر پر ضرور جاؤں گا۔ جمیل نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے امی کو مولوی صاحب کی باتیں بتائی تو امی نے بھی اسے مشورہ دیا کہ کل وہ ضرور ابو کی قبر پر جائے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں لیٹا، ابو کے بارے میں کافی دیر سوچتا رہا اور انہیں یاد کر کے اس کا دل غمگین ہو گیا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر میں اچانک باہر سے بادل گرجنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ ایک دم اس کے ذہن میں مولوی صاحب کی بات گردش کرنے لگی کہ ان کی قبر کو باہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، اور پھر کاشف کا خواب بھی ذہن میں ایک دم تازہ ہو گیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے محل کی حفاظت کرو ورنہ ان کا لباس خراب ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اسی وقت قبرستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کے 10 بجے قبرستان کے لیے نکل گیا۔ جب جمیل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں لیٹا دیکھا۔ اس وقت بھی اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر سر کا زخم محسوس کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے سر کے زخم کو کپڑے کی مدد سے باندھ دیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور جھونپڑی کا جائزہ لیا تو اس کے سامنے رات قبرستان والا واقعہ ایک دم گم گیا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس وقت یقیناً گورکن کی جھونپڑی میں ہے۔ اس نے دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 6 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ وہ ساری رات گھر سے باہر رہا۔ اسے فکر ہو گئی کہ رات بھر اس کی غیر موجودگی میں امی کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو ایک ضعیف شخص جو حلیے سے گورکن محسوس ہوتا تھا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ بوڑھے گورکن نے جمیل سے پوچھا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ جمیل نے الٹا گورکن سے سوال کر ڈالا۔ رات 11:30 بجے کے وقت مجھے تمہاری چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو سامنے قبروں کے پاس بے ہوش پڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں تم کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور تمہارے زخم پر مرہم لگایا۔ بوڑھے نے اسے تفصیل بتائی۔ مجھے اپنے ابو کی قبر پر جانا ہے، جمیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تم کو تمہارے ابو کی قبر پر لے چلتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے اس کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ جب جمیل نے گورکن کی جھونپڑی سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بالکل صاف تھے۔ کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رات بارش ہوئی تھی، البتہ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی اور زمین پر رات ہونے والی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہا تھا۔ وہ بوڑھے گورکن کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا ابو کی قبر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی ابو کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر جمیل دنگ رہ گیا کیونکہ اس کے ابو کی قبر پر اگر بتیاں جل رہی تھی اور قبر پر تازہ تازہ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پھولوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے یہاں قبر پر لا کر ڈالے ہوں، اور اس نے ایسا بھی محسوس کیا کہ جیسے اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی مستری نے ابھی تازہ تازہ کوئی کام کیا ہے، کیونکہ قبر کے چاروں طرف تازہ مٹی اچھی طرح ڈالی گئی تھی اور قبر بھی بالکل صاف شفاف نظر آ رہی تھی۔ بابا کیا یہاں ابھی کوئی آیا تھا؟ یہ قبر کے اطراف مٹی آپ نے ڈالی ہے؟ جمیل نے حیران ہو کر گورکن سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی میرے سامنے یہاں کوئی آیا ہے، گورکن نے لا علمی ظاہر کی۔ پھر یہ تازہ پھول؟ جمیل زیر لب بڑبڑایا۔ بیٹا یہ مرحوم کون ہے اور یہ کیا کرتے تھے؟ گورکن نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمیل سے پوچھا۔ یہ میرے ابو ہیں، مسجد کے امام تھے، ساری زندگی مسجد میں نماز پڑھائی ہے، جمیل نے انہیں بتایا۔ بیٹا مجھے اس قبرستان میں 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، طرح طرح کے واقعات میں اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھتا اور محسوس کرتا آ رہا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس میں مختصر اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے اکثر رات کے تمہارے والد کی قبر پر غیر معمولی حرکات ہوتی محسوس کی ہیں۔ یوں محسوس کیا ہے جیسے کوئی آپ کے والد کی قبر کی رکھوالی کرتا ہے
اس کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ اکثر میں نے صبح کے وقت اس قبر کو صاف شفاف اور اس پر پڑے تازہ پھول اور اگربتیاں جلتی دیکھی ہیں۔ بوڑھے گورکن نے جب یہ بتایا تو جمیل بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ہاں، البتہ سرخانے کی طرف کچھ دن سے ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ میں نے ضرور دیکھا تھا، جو اس وقت اب اس تازہ مٹی سے بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوچا بھی کہ کسی دن فرصت کے وقت میں اس کو مٹی سے بند کر دوں گا، بوڑھے گورکن نے جواب دیا۔ بوڑھے گورکن کا جواب سن کر ایک بار پھر جمیل کے ذہن میں کاشف کا خواب گردش کرنے لگا۔ ذہن اس وقت بہت تکلیف کا شکار تھا کہ ابو کی قبر پر رات کو نظر آنے والا بندہ کون تھا۔ ابو کی قبر کی چاروں طرف مٹی ڈالنا، قبر پر جلتی اگربتیاں اور گلاب کے تازہ پھول کس نے اتنی صبح آ کر ڈالے، یہ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اس نے یہ سوچے بغیر بھی کہ اس کے رات کو گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے امی کتنی پریشان ہوں گی، اس نے ایک بار پھر پہلے علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور قبرستان سے سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی صاحب کے پاس موجود تھا اور اس نے رات والا واقعہ اور صبح قبر پر پڑے پھولوں کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتایا تو وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ حاجی صاحب کا عبادت کا کیا معمول تھا، کس طرح کی عبادت زیادہ کرتے تھے؟ مولوی صاحب نے جمیل سے دریافت کیا۔ نماز تو وہ 5 وقت ہماری پیدائش سے پہلے مسجد میں پڑھاتے تھے، بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ وہ سورج جن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ جمیل کو ابو کی سورج جن کی تلاوت کرنے کی عادت کا اچانک یاد آیا۔ بس تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، ان کی قبر کی رکھوالی کوئی اور نہیں، وہی جن ہی کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی قبر میں سوراخ ہو جانے پر آپ کے دوست کے خواب میں آ کر آپ کو اسے ٹھیک کرنے کا پیغام پہنچایا اور آپ بارش کے باوجود رات ہی قبرستان بھاگے، مگر اس سے پہلے ہی جن وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ اور ہاں، ایک بات اور آپ بارش کے باوجود رات ہی قبرستان بھاگے، مگر اس سے پہلے ہی جن وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ اور ہاں، ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بہن کی شادی کے موقع پر گھر میں رقم کسی اور نے نہیں، تمہارے ابو سے محبت کرنے والے ان سے منوس جنات نے دی تھی، مگر اس وقت حاجی صاحب سمیت آپ کے گھر کا کوئی فرد اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ مولوی صاحب نے معاملہ سمجھتے ہوئے جمیل کو جواب دیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ جمیل نے سوال کیا۔ گھر جاؤ، اپنی امی کو تمام صورتحال بتا کر انہیں تسلی دو اور حاجی صاحب کے صالح ثواب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرو، مولوی صاحب نے جمیل کو نصیحت کی۔ جی ضرور مولوی صاحب، جمیل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اور ایک نصیحت اور کرنا چاہوں گا آپ کو، حاجی صاحب کی قبر پر تاخیر سے مت جایا کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان سے ملنے جایا کیجیے۔ جمیل جانے کے لیے جیسے ہی پلٹا تو مولوی صاحب نے اسے قبرستان جانے کی ہدایت کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں ایسا ہی کروں گا، جمیل نے احترام سے کہا اور ساری صورتحال اپنی امی کو بتانے اور ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔